فرمایا رمضان مبارک میں تم 4 چیزوں کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرو، 4 چیزوں کا بہت اہتمام کرو۔ استکثروا فیہ من 4 خصال۔ اب اللہ کے نبی بات کیسے سمجھاتے ہیں؟ فرمایا ان میں 2 چیزیں تو ایسی ہیں جس سے اللہ خوش ہو جاتا ہے، اور 2 ایسی ہیں جو تمہاری اپنی ضرورت ہے۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بعد تمہارا گزارا ہی نہیں ہے۔ وہ 2 چیزیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، فرمایا ایک تو کثرت کے ساتھ رمضان میں لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، نمبر 2 کثرت کے ساتھ رمضان میں استغفار کیا کرو، استغفار۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے تحت نہیں لیکن فضائل ذکر میں لکھا ہے کہ عربی زبان میں کثرت کا اطلاق عموماً 100 پر ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی 100 بار کام کرے اسے کثرت کہہ دیتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ رمضان میں بطور خاص آدمی کو کم از کم 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور 100 بار استغفار پڑھنا چاہیے۔ میں ان حضرات سے کہتا ہوں جن کا مجھ سے اصلاحی تعلق ہے، میں انہیں کہتا ہوں بھی آپ کو جو تسبیحات دی جاتی ہیں، ایک تو وہ جو 12 تسبیحات، اور مجھے اس پہ بحمد اللہ تعالیٰ بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اب ایک حلقہ ایسے افراد کا بن رہا ہے کہ جو مجھے خود کہتے ہیں کہ ہم مولانا صاحب روزانہ یہ 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 400 مرتبہ الا اللہ اور 600 مرتبہ اللہ اللہ اور 100 مرتبہ اللہ، ہم 12 تسبیحات کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب مردوں میں نہیں، خواتین میں بھی ذوق بن رہا ہے۔ مجھے کل ایک خاتون نے ایک میسج کیا، پھر کیا کہ مولانا صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو بات نہیں ہوتی۔ میں نے کہا فون نہ کیا کریں، آپ مجھے لکھ کے میسج دے دیا کریں اور میں پڑھ کے آپ کو وائس ریکارڈنگ پہ جواب دے دیا کروں گا۔ مجھے بےحد خوشی ہوئی۔ اب اس خاتون نے مجھے اپنے حالات لکھتے ہوئے کہا، اب میرے موبائل میں میسج موجود ہے، انہوں نے کہا مولانا صاحب میں آپ کے بتائے ہوئے اذکار کی پابندی بھی کرتی ہوں، میں نوافل کی پابندی بھی کرتی ہوں، میں تلاوت بھی کرتی ہوں، الحمدللہ شرعی پردہ بھی کرتی ہوں، اور مجھے خواہش ہے آپ میرے وظائف اور اوراد جو میں ذکر کرتی ہوں اس کو تھوڑا سا بڑھا دے۔ اور ساتھ اس نے ایک جملہ لکھا، اس سے لکھنے میں غلطی ہوئی، مجھے اس نے کہا میں صلاۃ و تسبیح بھی پڑھاتی ہوں۔ میں نے فوراً واپس میسج کیا صلاۃ و تسبیح اکیلی پڑھتی ہو یا خواتین کو جماعت کراتی ہو؟ اس نے کہا جی لکھنے میں غلطی ہوئی، جب سے آپ سے تعلق قائم ہوا بحمد اللہ تعالیٰ میں نے اپنے محلے سے بدعات کا جنازہ اٹھا دیا ہے، اور میں آپ کے مسلک کی امین ہوں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم بدعات کا ارتکاب کریں، تو بس لکھنے میں غلطی ہو گئی۔ میں خواتین کو ترغیب دیتی ہوں، اور خواتین صلاۃ و تسبیح کی صلاۃ و تسبیح پڑھنے پر لگ گئی ہیں۔ میں چاہتی ہوں میرے اذکار کے اندر اضافہ کر دیں۔ میں نے کہا اذکار میں آپ اضافہ نہ کریں، رمضان آ رہا ہے، تلاوت قرآن میں اضافہ کر دیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں بھی روزانہ 100 بار لا الہ الا اللہ، 100 بار استغفر اللہ اور 100 بار درود پاک پڑھتے ہیں، تو کم از کم رمضان مبارک میں تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ آپ ایک تسبیح اور بڑھا دیں۔ رمضان میں ایک لا الہ الا اللہ کی بجائے 2 تسبیحیں پڑھیں، استغفار 1 کی بجائے 2 کریں، اور درود پاک 1 کی بجائے 2 مرتبہ۔ اور قرآن کریم حفاظ کو تو کہنا ہی نہیں چاہیے، ان کا تو کام ہے تلاوت کرنا۔ جن حضرات نے قرآن کریم زبانی نہیں پڑھا، ناظرہ اوپر دیکھ کر پڑھا ہے، وہ رمضان میں کم از کم 2 قرآن کریم ختم کرنے کا اہتمام ضرور کریں۔ کم از کم 2 قرآن کریم ختم کرنے کا اہتمام ضرور کریں۔ اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ رمضان میں حافظ تراویح پڑھے تو جی ایک تو ہمارا ختم ہو گیا حافظ کے ساتھ اور ایک الگ کر لیں گے نا، حافظ والا نہیں، اپنے 2 قرآن خود ختم کریں اور روزانہ 2 پارے تلاوت کا اہتمام کریں گے نبی انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو تمہاری ضرورت ہیں، نمبر 1 جنت اللہ سے مانگو، اور نمبر 2 جہنم کی اللہ سے پناہ مانگو۔ اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان مبارک کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ رمضان مبارک میں ایک تو تلاوت کا بہت زیادہ اہتمام فرمائے، تراویح کا بہت زیادہ اہتمام فرمائے، اور سب سے بڑی بات گناہوں سے بچنے کا اہتمام فرمائے۔ یہ میں آپ کو بڑی درد سے عرض کرتا ہوں، آپ مناسب سمجھیں تو کم از کم رمضان میں موبائل کا استعمال کم کر دیں۔ اس موبائل کے ذریعے بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں، بس موبائل کا استعمال آپ کم کر لیں، بلا ضرورت اس کو استعمال نہ کریں، بہتر ہے اس کو بند کر دیں، مگر نہ اس کو کم استعمال کریں اور اپنی حفاظت کریں، گناہوں سے خود کو بہت زیادہ بچائیں۔
جو رمضان کے علاوہ ٹی وی دیکھتے ہیں رمضان کا مہینہ ٹی وی بند کر دیں، رمضان کے علاوہ جو گناہ کرتے تھے رمضان میں گناہ نہ کرنے کا فیصلہ کریں، اللہ اس کی برکت سے آئندہ بھی انشاءاللہ گناہوں سے محفوظ زندگی عطا فرمائے گی۔